بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں۔ حضرت سیدنا یوسف بن خالد سمتی بصری علیہ رحمہ نے تکمیل علم کے بعد جب حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے شہر بصرہ جانے کی اجازت طلب کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کچھ دن ٹھہرو تاکہ میں تمہیں ان ضروری امور کے متعلق وصیت کروں کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے، اہل علم کے مراتب پہچاننے، نفس کی اصلاح اور لوگوں کی نگہبانی، عوام و خاص کو دوست رکھنے اور عام لوگوں کے حالات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے جن کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں تک کہ جب تم علم حاصل کر کے جاؤ تو وہ وصیت تمہارے ساتھ ایسے آلہ کی طرح ہو جس کی علم کو ضرورت ہے، اور وہ علم کو مزین کرے اور اسے عیبدار ہونے سے بچائے۔ یاد رکھو، اگر تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اگرچہ وہ تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ جب تم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کی طرح ہو جائیں گے، اگرچہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی رشتہ ناتا نہ ہو۔ حضرت سیدنا یوسف بن خالد بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، کچھ دن صبر کرو یہاں تک کہ میں تمہارے لیے اپنی مصروفیات سے وقت نکالوں اور اپنی توجہ کو تمہاری طرف مبذول کر لوں اور تمہیں ایسے عمدہ کاموں کی پہچان کرواؤں جن کی وجہ سے تم دلی طور پر میرے شکر گزار رہو، اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ جب وعدے کی مدت پوری ہو گئی تو حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور ارشاد فرمایا، آج میں تمہارے سامنے ان حقائق سے پردہ اٹھاؤں گا جنہیں بیان کرنے کا میں نے قصد کیا تھا۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں جب تم بصرہ میں داخل ہو کر ہمارے مخالفین کا رخ کرو گے، ان پر اپنی برتری جتاؤ گے، اپنے علم کے سبب ان کے سامنے غرور و تکبر کرو گے، ان سے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ترک کرو گے، تم ان کی مخالفت کرو گے اور وہ تمہاری مخالفت کریں گے، تم انہیں چھوڑ دو گے اور وہ تمہیں چھوڑ دیں گے، تم انہیں برا کہو گے اور وہ تمہیں برا کہیں گے، تم انہیں گمراہ کہو گے اور وہ تمہیں گمراہ کہیں گے، اور اس سے میری اور تمہاری رسوائی ہوگی، بس تم ان سے دوری اختیار کرنے اور بھاگنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ مگر یہ درست رائے نہیں، کیونکہ وہ عقل مند نہیں جو ان لوگوں سے تعلقات قائم نہ کر سکے جن کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ضروری ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ جب تم بصرہ میں داخل ہوگے تو لوگ تمہارے استقبال اور تمہاری زیارت کو آئیں گے، تمہارا حق پہنچائیں گے تو تم ہر شخص کو اس کے مرتبے کے لحاظ سے عزت دینا، شرفاء کی عزت اور اہل علم کی تعظیم و توقیر کرنا، بڑوں کا ادب و احترام اور چھوٹوں سے پیار و محبت کرنا، عام لوگوں سے تعلق قائم کرنا، فاسق و فاجر کو ذلیل و رسوا نہ کرنا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، سلطان کی اہانت کرنے سے بچنا، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھنا، اپنے اخلاق و عادات میں کوتاہی نہ کرنا، کسی پر اپنا راز ظاہر نہ کرنا، بغیر آزمائے کسی کی صحبت پر بھروسہ نہ کرنا، کسی ذلیل و گھٹیا شخص کی تعریف نہ کرنا اور کسی ایسی چیز سے محبت نہ کرنا جو تمہارے ظاہری حال کے خلاف ہو۔ بے وقوف اور جاہل لوگوں سے بے تکلفی سے پیش مت آنا، ان کی کوئی دعوت یا ہدیہ قبول نہ کرنا، اور ہر کام استقامت و ہمیشگی سے کرنا، غمخواری، صبر، بردباری، حسن اخلاق اور وسیعت قلبی کو اپنے لیے لازم کرنا، نماز میں عمدہ لباس زینت تن کرنا، سواری کے لیے اچھا جانور رکھنا اور خوشبو بکثرت استعمال کرنا، اپنی خلوت کے لیے کچھ وقت نکالنا جس میں اپنی ذاتی ضروریات پوری کر سکو، اپنے خدام کی خبر گیری کرتے رہنا، ان کی تعدیب و تربیت کا خصوصی اہتمام کرنا، اس معاملے میں ان سے نرمی برتنا اور بے جا سختی نہ کرنا کہ وہ ڈھیٹ ہو جائیں، انہیں خود سزا نہ دینا تاکہ تمہارا وقار برقرار رہے، نماز کی پابندی کرنا اور غریبوں فقیروں پر صدقہ و خیرات کرتے رہنا، کیونکہ بخیل شخص کبھی سردار نہیں بن سکتا۔ تمہارے پاس ایک قابل اعتماد شخص ہونا چاہیے جو تمہیں لوگوں کے احوال سے آگاہ کرتا رہے،
جب تم کسی کی برائی پر مطلع ہو جاؤ تو اس کی اصلاح کی جلد کوئی تدبیر کرنا، اور جب کسی کی خوبی سے آگاہ ہو جاؤ تو اس کی طرف زیادہ توجہ اور رغبت کرنا۔ اس سے بھی ملتے رہو جو تم سے ملے، اور جو نہ ملے اس سے بھی ملتے رہو۔ جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھی بھلائی کرو، اور جو برائی سے پیش آئے اس کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آؤ۔ عفو درگزر کی عادت اپناؤ اور نیکی کا حکم دیتے رہو۔ فضول کاموں سے دور رہو، جو تمہیں ایذا پہنچائے اسے معاف کرو، اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں جلدی کرو۔ تمہارا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا، اور خادمین کے ذریعے اس کی خبر گیری بھی کرتے رہنا، اور جو تمہاری محفل میں حاضر نہ ہو سکے اس کے حالات کا پتہ لگاتے رہنا۔ اگر کوئی تمہارے پاس آنا چھوڑ دے تو تم اس کے پاس جانا نہ چھوڑنا، بلکہ اس سے ملاقات کرتے رہنا۔ جو تمہارے ساتھ بے رحمی سے پیش آئے تم اس سے صلح رحمی سے پیش آنا۔ جو تمہارے پاس آئے اس کی عزت کرنا، جو برائی سے پیش آئے اسے معاف کر دینا۔ جو تمہاری برائی بیان کرے تم اس کی خوبیاں بیان کرنا، اور اس میں سے کوئی وفات پا جائے تو اس کے حقوق پورے ادا کرنا، اور کسی کو کوئی خوشی حاصل ہو تو اسے مبارکباد دینا، اور کوئی مصیبت پہنچے تو غم خواری کرنا، اور اگر کسی کو کوئی آفت پہنچے تو اس سے ہمدردی کرنا۔ اگر کوئی تمہارے پاس اپنی حاجت لائے تو اس کی حاجت براری کرنا۔ کوئی فریاد کرے تو فریاد رسی کرنا۔ کوئی مدد کے لیے پکارے تو حسب استطاعت اس کی مدد کرنا، اور لوگوں کے ساتھ خوب محبت سے پیش آنا۔ سلام کو عام کرنا، اگرچہ گھٹیا لوگوں کو کرنا پڑے۔ جب تمہاری لوگوں کے ساتھ کوئی محفل قائم ہو جائے یا تم کسی محفل میں ان سے ملو اور مسائل میں بحث شروع کر دیں اور ان کی رائے تمہارے موقف کے خلاف ہو تو ان کے ساتھ اپنا موقف ظاہر نہ کرنا۔ پھر اگر تم سے ان مسائل کے متعلق سوال کیا جائے تو پہلے لوگوں کو وہ مسلک بتانا جسے وہ پہلے سے جانتے ہیں، پھر کہنا کہ اس مسئلے میں دوسرا قول بھی ہے اور وہ یہ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے۔ بس اگر وہ تم سے اس کا حل سنیں گے تو وہ تمہاری قدر و منزلت جانیں گے۔ اپنے پاس ہر آنے جانے والے کو ایک ایسا مسئلہ بتا دینا جس میں وہ غور و فکر کرتا رہے، اور لوگوں کو پیچیدہ مسائل میں الجھانے کے بجائے آسان عام فہم و مسائل بتانا، ان سے محبت سے پیش آنا اور کبھی کبھی خوش طبی بھی کر لیا کرنا۔ اس سے بات چیت بھی کرتے رہنا، اس سے محبت بھی بڑھے گی اور علم کے حصول پر استقامت بھی رہے گی، اور کبھی کبھی انہیں کھانا بھی کھلا دیا کرنا اور ان کی خطاؤں کو نظر انداز کر دینا۔ لوگوں کی جائز حاجات پوری کرتے رہنا، ان سے نرمی برتنا اور درگزر کرنا۔ پھر فرمایا تمہاری جدائی مجھے غمزدہ کر دے گی، تمہاری پہچان مجھے تنہائی میں انس دیتی تھی، اب بذریعہ خط و کتابت مجھ سے رابطہ برقرار رکھنا۔ تم ایسے ہو جاؤ گویا تم میرے بیٹے اور میں تمہارا باپ۔ کچھ بغض دی ریت وچ نہیں ملدا، کچھ ہار تے جت وچ نہیں ملدا، مخلوق کے خدا نال پیار تے کر، رب صرف مسیت وچ نہیں ملدا۔